وليس بخفي علينا مجد هذه الجامعة المباركة وما حققت من إبداعات في الأنشطة بكافة مجالاتها، وما ذاك إلا ناجم عن جهود جبارة كان خلفها رائد النشاط الأستاذ فضيلة الشيخ نائب المشرف بجامعة أبي بكر الإسلامية أبو الحسن خالد محمود الحذيفي، فأناديه ليلقي كلمته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل السنة أعلم الخلق بالحق، فكلما كان المرء سليم القلب عن الصحابة كان أفقه وأخشى وأتقى لله عز وجل، وكلما كان في قلبه وصدره غل أو فساد عن الصحابة وإن كان ذا علم وفقه ضاع هذا الرجل وضاع علمه. فأيها الإخوة الطلبة، هنيئا لكم أن الله عز وجل وفقكم أن تكونوا من أهل السنة تحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، تحبونهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فالسنة أيها الإخوة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، وليس بعد الحق إلا الضلال. فتعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة، تعلموا ما كان عليه سلف هذه الأمة، تعلموا المنهج السلفي الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السلف، وأن يبارك لنا في مشايخنا وأساتذتنا وفي جامعتنا. فنشكركم على هذا الاجتماع، ونشكر الإخوة على هذه المشاركة وعلى هذا الاستعداد، على ما شاركوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. بارك الله لنا ولكم في هذه الجامعة وفي مشايخها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ حشر 28واں سپارہ، یہ صحابہ کرام مہاجرین والانصار کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت انصار کے بارے میں ہے، اور تیسری آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور صحابہ کے ہم مسلک ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مال فی ہے، غنیمت کا مال ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا سب سے پہلے حقدار وہ فقراء مہاجرین ہیں جنہیں
ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ صرف جس حالت میں انہیں نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ وصف اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے بارے میں بتایا ہے کہ مہاجرین چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں، جب انہیں نکالا گیا مکہ سے، ان کے مال و دولت چھین لیے گئے، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دوسری حالت یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان کا وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کے جانثار ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. یہ مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، خاص وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے ہی جو مدینہ پہنچ چکے ہیں، مدینہ ان کا وطن بن چکا ہے، جنہوں نے مدینے کو وطن بنا لیا ہے اور ایمان اپنا دین بنا لیا ہے، ایمان اختیار کر لیا ہے. ایمان اور مدینہ انہوں نے مہاجرین سے پہلے اختیار کر لیا ہے. ان کی حالت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان کے وطن میں ہجرت کر کے آتا ہے. یہ ان کا وصف ہے. وہ یہ نہیں کہتے یہ پناہ گیر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اور ہم ایک ہم وطن ہیں اور ہم مسلک ہیں. یہ ان کا وصف، اور یہ خاص وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے ہیں، انصار صحابہ کرام. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور انہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اپنے سینے میں کچھ نہیں محسوس کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ شدت کی حالت میں محتاج ہوں پھر بھی وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا، اور جس شخص کو اپنی محبوب ترین چیزوں کے بارے میں بھی بخل سے بچا لیا گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں ہیں، فطرت ہے انسان کی کہ ضرورت کی چیزوں کو دیتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ خود بھی محتاج ہے. یہ انصار صحابہ تو ایسے ہیں کہ ان کی وہ چیزیں جو ان کو جان سے زیادہ عزیز ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ان کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اس قدر صاف کر دیا ہے، ان کے دلوں سے اس قدر بخل نکال دیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں دیتے ہوئے بھی یہ ذرا جھجکتے نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں. انصار کے بارے میں فرمایا کامیاب لوگ ہیں، هم المفلحون. اور تیسرا گروہ جو صحابہ کے بعد ہے، تابعین سے شروع ہوتا ہے، ہمارے اس وقت تک کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، جن کے اندر بھی یہ وصف پایا جائے. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں،
مہاجرین اور انصار کے بعد، فرمایا ان کا جو قابل تعریف وصف ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے، یعنی مہاجرین تو انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے دین کے مددگار جانثار ہیں، اور انصار جو ہیں ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہو، مہاجر ہو۔ اور ان دونوں گروہوں کے بعد والے مسلمان، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور وہ لوگ وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یعنی دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے سے پہلے جو اصحاب ایمان لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ، جو لوگ دین پر ثابت قدم رہے، اہل حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار، دین کے جانثار، جو بھی ان سے پہلے گزرا ہے، ان سب کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں سب سے پہلے تو ان کی لغزشوں کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور دوسری بات جو یہ اللہ سے مانگتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی یہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اہل ایمان، ان کے بارے میں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دل میں کوئی عداوت، دشمنی نہ پیدا کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے ہم مسلک لوگ ہیں، ورنہ صحابہ سے اگر ذہن نہیں ملتا تو یہ دعا نہیں نکلے گی، بلکہ زبان سے صحابہ کے بارے میں تبرہ نکلے گا، یا صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے ان کی شان میں کمی آتی ہو، گستاخی ہوتی ہو۔ حضرات گرامی، یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا صحابہ سے تعلق اتباع کا ہے، اہل اتباع ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو ان 3 آیات میں 8، 9 اور 10 نمبر سورہ حشر کی 3 طبقات کا ذکر ہے۔ پہلے 2 طبقے صحابہ کرام کے ہیں، مہاجرین والانصار، اور تیسرا طبقہ اہل سنت کا ہے جو صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جج بنتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا امروا ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ فسبوہم، کہ ان کی رسوائی بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، گمراہی، بدبختی، کہ حکم تو یہ ہوا ہے سب لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے استغفار کرو، اور یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی گمراہی کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اخرجہ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ انہی 3 آیات کی شرح فرماتے ہیں وَبِهَذَا احْتَجَّ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ فِي الْفَيْءِ لِمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم۔ انہی 3 آیات سے امام مالک رحمہ اللہ نے
یہ دلیل لی ہے کہ جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، کافر نہیں کہتا، بڑی باتیں نہیں کرتا، صرف برائی بیان کرتا ہے صحابہ کی، صحابہ چند صحابہ ہوں یا سارے صحابہ ہوں، اس شخص کا مال فی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کے حقوق نہیں ملیں گے اسے۔ یعنی یہ گورنمنٹ کے احکامات میں سے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو مسلمانوں کے حقوق نہیں دے گی۔ لأن اللہ انما جعلہ لمن جاء بعدہم ممن یستغفر لہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، تعریف کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے استنباط کی، فرماتے وما احسن مستنبط الامام مالک رحمہ اللہ من هذه الآیت الکریمہ، کہ کتنا اچھا استنباط کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے، جو تیسری آیت ہے، جو اہل سنت کے بارے میں آیت ہے، جو صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھنے کی آیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس آیت میں صحابہ تو بڑی بات ہے اور ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت تو بڑی بات ہے، عام مسلمان جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، جن کے بارے میں کوئی بدعت یا منافقت واضح نہیں ہے بلکہ ایمان پر ان کی زندگی گزری ہے، ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب کے بارے میں دل صاف رکھنے کا حکم ہے، ان سب کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اور صحابہ تو ائمہ دین ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت۔ اہل سنت کا مطلب میں یہ نہیں کہ ہماری جماعت، یہ اہل سنت مطلب اہل اسلام، اسلام کے ائمہ، جو پوری امت کے علماء ہیں، کسی گروہ کے علماء نہیں ہیں۔ میرے، ان کے، اپنے، ہمارے، یہ نہیں، وہ دین کے علماء ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، نبی کے وارث ہیں، نبی رحمت للعالمین ہے، نبی سے امت کا امام ہے۔ یہ ائمہ کرام نبی کے وارث، نبی کے وارث کی یہی تو صفت ہے، وہ ساری امت کا عالم ہوتا ہے، وہ کسی گروہ، کسی طبقے کا عالم نہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کتنا اچھا استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے، ان الرافضی الذي يسب الصحابہ لیس له فی مال الفیء نصیب، کہ ایسا رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کا مال فیء میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کے مسائل میں سے ہے کہ گورنمنٹ اسے کوئی حق نہیں دے گی، مسلمانوں کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ خیانت ہوگی اگر اس کو کوئی شخص مسلمانوں کے مال سے دے گا، کوئی فنڈ، مسلمانوں کے فنڈ میں سے کوئی چیز دے گا۔ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے، کسی ایک بھی صحابی کو، وہ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اہل سنت کہے، کچھ بھی کہ، وہ رافضی ہے، کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہے اس بات کا، سب جو بھی صحابہ کو گالی دے، کیونکہ وہ اس وصف سے نکل چکا ہے، جو وصف، جس وصف پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، اس کے اندر سے یہ خوبی نکل چکی ہے۔ کس بات پر اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی؟ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ مغفرت کی دعا آپ اسی کے لیے کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا دل صاف ہے، اور دعا کرتے رب ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دل میں ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ذرا بھی غل
عداوت، میل، نفرت، دشمنی مت پیدا کرنا یا اللہ۔ یہ درخواست دعا ہے کہ اللہ دل ہو سکتا ہے کسی دجال کی کوئی بات سن کے ہمارے دل میں میل آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، تو علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر وقت یہ علاج کرواتے رہو مقلب القلوب سے، اپنے دلوں کا، صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں، ائمہ اہل سنت کے بارے میں اور تمام اہل ایمان کے بارے میں جو پچھلی صدیوں میں گزر چکے ہیں، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ ابو زرعہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من الصحابہ، احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کسی بھی شخص کو، چاہے بڑے سے بڑا محدث ہے، بڑے سے بڑا فقیہ ہے، یا کوئی جاہل روڈ ماسٹر ہے، کسی کو بھی دیکھو کسی بھی صحابی کی شان میں کمی کر رہا ہے، اس کے مقام کا لحاظ نہیں کر رہا، صحابی کے مقام کا لحاظ نہیں کرتا، ینتقص اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول کے صحابی کی شان میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، یقین کیجئے وہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان کی پوری بات بیان کر دوں۔ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے وَذَلِكَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، برحق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن برحق ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا رسول برحق، اس کا کلام برحق، اور یہ سب کچھ اللہ کا کلام اور رسول کا فرمان ہم تک پہنچانے والے کون؟ وہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، بیچ میں سند تو صحابہ ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُحُودَنَا، اور یہ دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دے دیں، اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے فرمان کے جو گواہ ہیں ان کو مجروح قرار دے دیں، لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ اللہ کی کتاب اور سنت باطل قرار پا جائے، کہ جو بھی نقل و کہے یہ تو صحیح نہیں، اس کو تو فلاں نے لکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فتنے حتیٰ کہ قرآن تک پہنچ چکے ہیں، صحابہ کی گریبان تک پہنچنے کے بعد قرآن تک پہنچ چکے۔ قرآن تو بنو امیہ نے لکھوایا تھا، پہلے حدیث کے بارے میں کہتے تھے، اب قرآن کے بارے میں بھی کہتے کہ بنو امیہ نے بیٹھ کے لکھوایا۔ انڈیا کے چینلوں میں بیٹھ کر وہ فتح کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا زندیق یونس گوھر شاہی کا خلیفہ کیا بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اور ان کے روابط کہاں ہیں؟ دشمنان صحابہ سے۔ ہمارے سامنے تو بیٹھتے ہیں ٹائی لگا کر جیسے ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے، ہم ہی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ہم فرقہ واریت لوگ ہیں، فرقہ پرست ہم، جو دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ٹائی لگا کر آ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نجاست کھائی، ہمیں پردے میں کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں اگلتے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اتنے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسناد دیا ہے اور علم العقیدہ دیا ہے، الحمدللہ۔ ہم بندے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کس نے آج کس کی نجاست کھائی ہے، یہود کی یا مجوس کی۔ نجاست کھا کر ممبروں پر آ کر ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اسے اگلتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول باطل قرار پائے، کوئی اعتماد کرے ہی نہ قرآن کی آیت پر اعتماد آئے کسی کو، نہ
اور جیسے انڈیا میں دیکھا نا آپ نے، ایک ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس میں اتنی آیات ہیں جو جہاد کی ساری بنو امیہ نے اور خلفاء راشدین نے جہاد کرنے کے لیے ایڈ کی ہیں، میں نکال رہا ہوں۔ جس نے کیس کروایا کس قبیلے کا ہے وہ، اس کو ویسے ہی کوئی جن آ گیا، اس کے پیچھے پوری آئیڈیالوجی ہے، ایسے ہی اس کو بھوت سوار ہو گیا، پیچھے پوری آئیڈیالوجی ہے، لائبریریوں میں کتابیں بھری پڑی۔ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہ اللہ کے کلام پر اعتماد کرے نہ نبی کے فرمان پر، پھر رہے گا کیا باقی؟ فرمایا والجرح بہم اولا وہم الزنادقہ، یہ جرح کے حقدار ہیں اور یہ زندیق ہیں۔ زندیق، اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ زن فارسی کا لفظ ہے عورت کو، دیق اصل میں دین تھا، زن دین کہ عورت کا دین، اور اس کا مراد اس سے لیتے تھے کہ حماقت، دین حماقت۔ پھر یہ عربی میں منتقل ہو گئے لفظ، اور یہ خاص منافقین کی خاص قسم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ایک تو منافق عام، منافق کی عام تعریف یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ دادا، مثلا سکھ تھا، ہندو تھا، یا مشرکین عرب میں سے تھا، کوئی بھی تھا غیر مسلم، اس نے بس دکھلاوے کے لیے اسلام کا کلمہ اظہار کر دیا، مسلمانوں میں رہنا چاہتا تھا، مسلمانوں میں رہنے کے لیے، اندر سے اس نے قبول نہیں کیا، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جان کا خطرہ بھی ہو، اس نے سمجھا جان کو خطرہ ہے، ساری فیملی مسلمان ہوگی، اس نے کہا میں اکیلا ذلیل ہوں گا، ساتھ مسلمان ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب بھی کر دیتا ہے۔ یہ عام منافقین کی تعریف ہے۔ ان میں خاص قسم ایسے لوگوں کی ہے جو اسپیشلی مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عمدن جان بوجھ کر اسلام کا لباس اوڑھتے ہیں۔ اس قسم کے منافقین کو زندیق کہا جاتا ہے، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے صحیح عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہم جنازے کی دعا میں یہ پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو بھی وفات عطا کرے تو موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما۔ اور ائمہ اہل سنت احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ کی دعا تھی ہمیشہ اللہم امتنا علی الاسلام والسنہ، اے اللہ ہمیں اسلام اور سنت پر موت عطا فرما، مطلب مسلک اہل سنت پر۔ ایک آدمی نے کہا جو آدمی اسلام پر فوت ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بڑی خیر پر مرا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، فرمایا من مات علی الاسلام والسنہ مات علی الخیر، جو شخص اسلام اور سنت پر مرا، یعنی اسلام لانے کے بعد مسلک اہل سنت کی اسے توفیق ملی، اس پر اس کی وفات ہوئی، وہ خیر پر مرا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں ان دو نعمتوں میں سے فرق نہیں کر پاتا کہ کون سی عظیم ہے، کہ اللہ نے مجھے غیر مسلمین میں سے نکال کر اسلام کی دولت سے نوازا، یہ بڑی نعمت ہے، یا مسلمانوں کے گمراہ فرقوں میں سے بچا کر نکال کر اہل سنت کا مسلک کی سمجھ عطا فرمائی، یہ زیادہ بڑی دولت ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک ہی نعمت ہیں، اسلام، اصل اسلام ہی وہ ہے جو اہل سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے افکار کو، نظریات کو اہل سنت کا لیبل لگا کر یا اہل حدیث کا لیبل لگا کر پھرتا ہے، ہم اسے فرقہ کہتے ہیں، اسے ہم اسلام نہیں کہتے، اسے سنت نہیں کہتے۔ مسلک اہل سنت، مسلک اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اس اصل اسلام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں تھا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے ملکوں سے، ہمارے شہروں سے، محلوں سے نکال کر
ہمارے انسانیت کے دشمنوں کے محلوں میں پھینک دے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جس پر ہمیشہ گمراہ دجال لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب ثقہ ہیں، عادل ہیں، کوئی بھی ان میں سے گمراہ نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے جھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی ان میں بدعتی نہیں ہے، سب ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس عقیدے کی مخالفت معتزلہ نے کی ہے، جو ہمارے اندر اب علی اعلان سنائی دے رہا ہے کہ جی صحابہ بھی تو ہماری طرح ہیں، صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں بیان کیا جائے؟ نہیں، آپ بیان کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے فتنہ کھڑا ہوا تھا آج پھر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اس فتنے سے صحابہ نے پناہ مانگی، آج پھر دوبارہ اس امت کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت نے فتنے کا دروازہ بند کیا ہے اور گمراہی کا بھی دروازہ بند کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ذرا بھی دل میں میل آ جائے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کی چاہے وقت کا محدث امام ہے، اس کو پھر اس کا علم کام نہیں آتا۔ دونوں دروازے بند کیے، ملک کے اندر فرقہ واریت، انتشار، بغض اور عناد، فساد کا دروازہ بھی بند کیا ہے کہ صحابہ کا جو بھی آپس میں معاملہ ہے وہ خاص ہے، صحابہ کو عام مسلمانوں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو بیان کیوں نہیں کیا جائے گا، صحابہ کو بھی ہم کٹہرے میں لائیں گے، یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ یہ جن کا مسلک لاجک ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ جو اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ فرقہ واریت پھیلانے والا فتنے باز معتزلی ہے صحابہ کے بارے میں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں مبنی بر اعتدال ہے، نہ صحابہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جس کا جو مقام ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جس صحابی کو دیا ہے، اس درجے سے نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیے، الصحابہ کلہم عدول۔ صرف اتنا پتہ چل جائے کہ فلاں شخص صحابی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا نہ نام کا پتہ چلا، نہ قبیلے کا پتہ چلا، نہ علاقے کا پتہ چلا، بس اس پر اعتماد کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ اس کے بارے میں پھر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ صحابی ہے۔ اس سے اوپر کیا سمجھیں گے ہم صحابہ کے مقام کو کہ صحابی کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا دھوکہ کہ آپ ایک چور کو شہری سمجھ رہے ہیں، پرامن شہری، اور اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کلہم عدول۔